پاک روح کی نعمتوں سے، پاک روح کے زیورات سے، پاک روح کے پھلوں سے ہم بالکل لدے ہوئے ہوں، ہر چیز ہماری زندگی کے اندر کثرت سے ہو، تاکہ خداوند ہمیں دیکھ سکے کہ واقعی یہ میری دلہن ہے. پریز گاڈ. تو نمبر ایک، پاک روح کا بپتسمہ جو ہے یہ آسمان سے ہے، خدا کی طرف سے ہے، خداوند یسوع مسیح پاک روح کو بھیجنے والا ہے. اور نمبر دو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر جب بھی پاک روح کا بپتسمہ لوگوں کو ہوا ہے، پاک روح نے ان کی زندگیوں میں تاثیر پیدا کی ہے، ان کو استعمال کیا ہے، اور خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سکھایا ہے کہ کیوں پاک روح جو ہے ہماری زندگی کے اندر اس کی ضرورت ہے. ہم یہ بھی سیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ پاک روح کے کون کون سے کام ہیں ایک کلیسیا کے اندر اور ایک ایماندار کی زندگی کے اندر. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں بھی پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے وہاں پہ لوگوں نے غیر زبان جو ہے وہ بولی ہے، اور ہم نے ثابت کیا تھا پچھلی دفعہ میں کہ جہاں جہاں پہ بھی پاک روح کے بپتسمے کی بات کی گئی ہے وہاں پہ ہمیشہ وہاں پہ لوگوں نے غیر زبان میں جو ہے بات کی. تو یاد رکھیں کہ غیر زبان پاک روح نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر زبان جو ہے وہی پاک روح ہے. غیر زبان پاک روح نہیں ہے. پاک روح ایک شخصیت ہے، ایک شخص ہے، ایک تثلیث کا تیسرا ممبر ہے، اور یہ گو ہمیں نظر نہیں آتا ہے یہ، لیکن اس کے کاموں سے ہم جو ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. جب ہوا چلتی ہے، اگر ایک درخت آپ دیکھیں تو جب ہوا نہیں چل رہی تھی تو وہ درخت ٹھیک کھڑا ہوتا ہے بالکل. جب ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ درخت جو ہے وہ بینڈ بھی ہوتا ہے، لہلاتا بھی ہے، ہلتا بھی ہمیں نظر آتا ہے. کیا ہوا آپ کو نظر آتی ہے؟ ہوا میں نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے، اس کی جو فورس ہے، اس کا جو ایکشن ہے ہوا کا، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہے. اسی طرح سے پاک روح ہماری زندگی میں ویسے نظر نہیں آتا کہ کیا چیز ہے، لیکن اس کے کام، اس کی فورس، اس کی قوت، اس کے ایکشن جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نظر آ سکتے ہیں. یہ شخص کیا کر رہا ہے اور کیا اس کی زندگی جو ہے وہ اندر سے ہے، یہ پاک روح کے وسیلہ سے یہ ممکن ہے. تو پاک روح کا بپتسمہ ہر ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے. متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب، میتھیو چیپٹر 3، اور اس کی 11 اور 12 آیت پڑھیں گے. جی. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے اب غور سے سنیں، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا. وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، ہاں جی، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں. بس جی. رات کو ہم نے سیکھا تھا خدا کے کلام میں کہ لکڑیاں، بھوسا اور گھاس جو ہے وہ آگ سے کیا ہوتی ہے؟ جل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے پاک روح سے ہمیں بپتسمہ دے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ سب سے پہلے ہمیں صاف کرتا ہے. ہماری زندگی کے اندر جو بھوسی ہے اس کو وہ علیحدہ کرتا ہے، اور وہ بھوسی جو ہے اس کو وہ جلا دیتا ہے اپنے پاک روح کی آگ سے، اس کو جلا دیتا ہے اور ہمیں بالکل پاک اور صاف اور پیور کرتا ہے. سب سے پہلے وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب سے پہلے ہمیں صاف کرے گا. وہ تمہیں پاک روح کا بپتسمہ دے گا، لیکن اس سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ ہمیں صاف کرے گا، ہماری زندگی سے بھوسی کو جو ہے وہ علیحدہ کرے گا. ہم نے رات کو دیکھا تھا کہ بھوسی، لکڑی اور گھاس یہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ ہمارے دنیا کے کام جو ہم کرتے ہیں، جو کہ دنیا کے اندر ہم اپنی راست بازی کے کام کرتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو کہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں جنہیں بائبل کہتی ہے مردہ کام جنہیں کہتی ہے.
ایسے کام جو مردہ کام کہلاتے ہیں وہ گھاس اور بھوسی کی مانند ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب آخری دن آئے گا تو ہر ایک کا کام کیسے آزمایا جائے گا؟ آگ سے آزمایا جائے گا. اور جس نے سونے چاندی اور قیمتی پتھروں سے اپنی بلڈنگ کو تعمیر کیا ہے وہ بچ جائے گی, اور جس نے اپنی بلڈنگ کو گھاس پھوس سے لکڑیوں سے بنایا ہوا ہے وہ کیا ہوگی؟ جل جائے گی. تو یہ ہمارے وہ کام ہیں جو کہ ہم اس دنیا کے اندر مسیح لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. ان کا کام جو ہے وہ اس بات سے پرکھا جائے گا, آگ پرکھے گی ان کو. تو بھوسا, لکڑیاں یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہمارے مردہ کاموں کو ظاہر کرتے ہیں. تو خدا کا پاک روح سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو ہماری زندگی سے علیحدہ کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے عورتیں چھاچ ہوتا ہے نا, اس کے اندر جب وہ گندم کو ڈالتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں؟ اس کو ہلاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گندم نیچے گر جاتی ہے اور بھوسی جو ہے وہ تھوڑی دور جا کے علیحدہ جو ہے وہ گر جاتی ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ بھوسی جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور جو گندم ہوتی ہے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی اسی طرح کرے گا کہ وہ ہماری زندگی سے ان چیزوں کو علیحدہ کرے گا. لیکن یاد رکھیں کہ بھوسی کو علیحدہ کرنے کے لیے پھٹکنے کی ضرورت ہوتی ہے. بھوسی اس وقت تک گندم سے علیحدہ نہیں ہوتی ہے جب تک اس کو پیسا نہ جائے, جب تک اس کے اوپر جانور جو ہیں وہ نہ چلیں, اس کو علیحدہ جب تک نہ کریں اس وقت تک بھوسی گندم سے علیحدہ نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات ہمارے اچھے کام اور برے کام جو ہیں وہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں, بڑے مضبوطی سے پکڑے ہوتے ہیں ہم نے, یہ بھی کام ساتھ ہے یہ بھی کام ساتھ ہے, دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. لیکن خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم کو رگڑا دے کر وہ ہم سے بھوسی کو دور کرنا چاہتا ہے. رگڑا کیسے ہوتا ہے؟ جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں, خاص طور پہ ایماندار یہ سمجھتا ہے کہ ہم کیوں ایسے ہو رہا ہے, کیوں میرے خدا سے کیوں کر رہا ہے. لیکن خداوند کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس وقت وہ ہماری زندگی سے اس برے کاموں کو, ان دنیاوی کاموں کو, ان مردہ کاموں کو جو ہے وہ ہم سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے, تاکہ وہ ان کو ختم کر دے ہماری زندگی سے, اور ایک کامیاب مسیح جو ہے, ایک بالکل ٹھیک پیور مسیح جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو. تو پاک روح کا کام کیا ہے؟ نمبر 1, وہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تاکہ وہ بھوسی کو علیحدہ کر دے. یہ کام وہ تب کرتا ہے جب ابھی تک ہم پاک روح سے معمور نہیں ہوئے ہیں, پاک روح کا بپتسمہ میں نہیں ہوا ہے. یہ کام اس وقت وہ کرتا ہے جب ہم ابھی تک خداوند یسوع مسیح کی طرف نہیں آئے ہیں. پاک روح جو ہے وہ ہمیں تیار کرتا ہے, وہ اپنے گھر میں آنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے, کلام پڑھنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے. لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر دنیاوی چیزیں بھی ہیں تو خدا کا پاک روح کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری زندگی سے ان کو نکالتا ہے. بعض اوقات بڑی تکلیف اس میں ہو سکتی ہے. بعض اوقات ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ برے کاموں میں شریک ہوتے ہیں. جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, نجات پا لیتے ہیں, وہ دوست پھر بھی پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں. ہم چھڑانا چاہتے ہیں, وہ نہیں چھوڑتے ہیں, اور ان کو چھوڑنا پھر ہمارے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے. پھر وہاں پہ رگڑا لگتا ہے تو پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں پھر ہم پاک اور صاف ہوتے جاتے ہیں, پاک ہوتے جاتے ہیں. اس کے بعد یاد رکھیں کہ بپتسمہ اس وقت ہوگا, آپ کو مکمل طور پر پاک روح اس وقت اپنے کنٹرول میں کرے گا جب ہم پاک اور صاف ہو جائیں گے. اب دوسری بات پاک روح کے لیے استعمال کیا گیا, نمبر 1 اس کے لیے پاک روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے, پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. اب پانی جو ہے وہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے. کلیسیا کو کیسے دھویا جائے گا؟ خدا کے کلام سے صاف پانی سے دھو کر. تو خدا کا کلام جو ہے وہ پانی ہے. اور پھر مسیح خدا نے کہا جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ زندگی بھی ہیں اور روح بھی ہیں. خدا کی باتیں جو ہیں, خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ روح کی باتیں ہیں, اور وہ باتیں جو ہیں ان کو پانی کی طرح ظاہر کیا گیا. اب یاد رکھیں کہ پانی جو ہے یہ ہماری زندگی کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے.